بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی خالقیت کا، اس کے مالک ہونے کا اور اس کے رب ہونے کا ہم روزانہ کئی مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے. اس کا ہم اقرار کرتے اپنی زبان سے. اب ہم سوچیں کہ دن میں کتنی مرتبہ اپنی زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بولتے ہیں، اور اس کو واجب قرار دیا گیا. دوسرے ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہمارے ہاں واجب ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. بھول سے اگر چھوٹتی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نماز کے اندر بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے سورہ فاتحہ کے چھوٹنے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ ہے، اور قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر ان مضامین کو خاص طور پر لیا گیا ہے صرف 7 آیتوں میں، جو ایک بندے کو بندہ بنانے کے لیے، اس کو اس کی عبدیت سمجھانے کے لیے، اور پروردگار تعالیٰ کے خالق، مالک اور اس کے رب ہونے کو یاد کرنے کے لیے، اس کا یقین دہانی کے لیے اور اس کی یاد دہانی کے لیے جو مضامین ضروری تھے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. ان میں سے پہلا مضمون ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. العالمین، ایک جہان انسانوں کا ہے، ایک جہان فرشتوں کا ہے، ایک عالم حیوانات کا ہے، پھر حیوانوں کی قسمیں ہیں. ایک دنیا آسمانوں کی ہے، ایک دنیا آسمانوں کے نیچے زمین کی ہے، ایک دنیا سمندری مخلوقات کی ہے. ہر طرح کے جہان کے خالق اور مالک اور ان کے پالنہار اللہ تعالیٰ ہے. تو ان کے لیے ہم تعریف کرتے ہیں. اور یہ ربوبیت کا قصہ اصل شروع ہوتا ہے
بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت سکھلائی اور اس کا اقرار کرایا تھا عالم الستو میں. ہم نے بار بار وہ روایتیں سنی ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ سب سے پہلے انسان ہے، دوسرا کوئی انسان ابھی کائنات میں پیدا نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت نے ان کی پشت سے قیامت تک سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی آنے والی تھی بالواسطہ، اولاد کی اولاد یعنی ان کی پوری نسل قیامت تک، ان تمام کی روحوں کو ان کی پشت سے نکالا. خالی روح کو، یہ روحوں کا وجود بھی اسی وقت ہو رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بھی ہے، روح بھی ہے، باقی کسی انسان کا جسم نہیں ہے، صرف روحیں ہیں. سارے ایمان والے، بے ایمان، نیک بد، انبیاء، صالحین، فساق اور فجار، سب کی روحیں وہاں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی اللہ کے حکم سے. اللہ رب العزت نے ان سب کے سامنے ایک سوال رکھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ دیکھو رب لفظ آیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے اس مقام پر بہت عمدہ ایک تقریر اور تشریح فرمائی ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کی روحوں کے سامنے سوال کیا رکھا، ان کو ایک سبق پڑھا دیا. الست بربکم حقیقتاً سوال ہے، ظاہر میں سوال ہے، لیکن حقیقتاً ان کو اپنی ربوبیت کا سبق پڑھا دیا. کیسے؟ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے الست بربکم، اور اللہ کے کلام میں نور ہوتا ہے، اور نور جو ہوتا ہے خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو روشن کرنے والا ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی نورانیت یہ ظاہر ہوئی، اور اس کی وجہ سے تمام روحوں کے اوپر یہ نورانیت اس طرح سے پہنچی، سب روحوں کے اوپر، کہ سب روحوں کو پتہ چل گیا کہ اس کلام کا بولنے والا ہی ہمارا رب ہے. اس لیے سب نے اس وقت جواب دے دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. خالی نعم نہیں کہا، عربی پڑھنے والے جانتے ہیں نعم کہا جاتا ہے ہاں، اور بلا کے معنی کیوں نہیں، ہاں، ہاں کیوں نہیں، یعنی سامنے والا نفی کر رہا ہے تو اس کی نفی کو کاٹ کر پھر ہاں کہنا ہے. آپ سے کوئی کہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں، تو آپ کہیں گے کیوں نہیں، آپ ضرور مسلمان ہیں. یہاں بلا آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جیسے ان کے سامنے سوال رکھا، لیکن سوال اس انداز سے رکھا کہ اس سوال سے ہی اللہ کے بندوں کی روحوں کو جواب مل گیا کہ ہاں، یہ جس کا کلام ہم سن رہے ہیں، جس کی طرف سے ہمارے سامنے سوال رکھا جا رہا ہے، اس سوال کے پوچھنے والے ہم ہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے رب حقیقی ہیں. اللہ رب العزت کی ربوبیت کا جب سب لوگوں نے اقرار کر لیا، ایک سبق تھا جو بنیاد تھی، پڑھایا گیا. اب سب روحوں کو، اپنے ہر روح کو اپنے والد کی پشت میں، اور پھر اس کو اپنے والد کی، اس طرح سے سمیٹا گیا، اور اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ سب روحیں سمٹ گئی، جیسے نکلی تھی ویسے داخل ہو گئی. حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سب کو بتلا دی گئی، اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے اور اس کی تربیت کرنے والا ہے،
اس سے محبت کرے. ظاہر بات ہے وہ عالم ارواح تھا، صرف روحیں تھی. اب ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ پیدا ہوئی، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اس پر تو ایک عرصہ گزرتا گیا. آج تک ہم بیٹھے ہیں، تب تک جتنے لوگوں کی پیدائش مقدر تھی ہو چکی. ابھی قیامت تک، آج کے بعد سے قیامت تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ابھی ان کا جسمانی وجود نہیں ہوا. وہ عالم ارواح میں ان کی روحیں موجود ہے. جب ان کی پیدائش کا وقت آئے گا تب ان کے جسم میں ان کی وہ روح ڈالی جائے گی جس نے بلا کہا تھا. تو ظاہر بات ہے اس پر اتنے 100,000 سال گزر جائیں گے تو کس کو یاد رہے گا کہ اس میدان میں ہم کیا کہہ کر آئے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے مہربانی یہ فرمائی کہ دنیا میں ہر انسان کو یہ سبق یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا رب کون ہے، انبیاء کو بھیجا. انبیاء کی حیثیت ہادی اور رہبر کی ہوتی ہے، اور وہ رہبری کرتے ہیں اور وہ پہچان کراتے ہیں کہ لوگوں تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے. بعض مرتبہ آدمی کا شعور بتلاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی میرا رب ہے. لیکن دنیا کا ماحول، اس کے گھر کا ماحول یا اس کی جیسی تعلیم اور تربیت ہوئی ہے وہ اس کے اور رب کی پہچان کے بیچ میں بہت سے حجابات اور پردے کھڑے کر دیتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے مالک کو صحیح طور پر پہچان نہیں سکتا. آپ سے کوئی آدمی بازار میں ملے اور آپ کی طرف بہت ہی مانوس ہے، اس طرح بڑھے، آپ نے اس کو پہچانا نہیں، اس نے بھی آپ کو قباحت کو پہچانا نہیں. دونوں نے ملاقات کی، ایک دوسرے کی خیریت ابھی پوچھ رہے ہیں. ایک تیسرا ساتھی آ جاوے جو دونوں کو جانتا ہے اور وہ ایک دونوں میں سے ایک سے کہے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اور وہ فلاں کا لڑکا ہے اور فلاں کا رشتہ دار ہے، فوراً اس کی پہچان ہو گئی، اچھا یہ تو فلاں کا لڑکا ہے. اب اس کو تعارف ہوا. اب تعارف ہونے کے بعد دیکھیے، تعارف سے پہلے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے، لیکن جو ہی تعارف کرایا گیا تو تعارف کرانے کے ساتھ ہو سکتا ہے دونوں پھر سے مصافحہ کریں، ہو سکتا ہے تعارف ہونے کے بعد ایک دوسرے کا معانقہ کریں، ان کی محبت اور بڑھ جائے گی. یہ تیسرا آدمی جس نے آ کر بیچ میں تعارف کرایا اس کو معرف کہتے ہیں، پہچان کرانے والا. بس یہ حیثیت انبیاء کرام کی بندوں کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہوتی ہے کہ انبیاء آ کر اللہ کے بندوں کو ان کے پروردگار کی پہچان کراتے ہیں. پروردگار کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، انبیاء یہ بتلاتے ہیں. اور پروردگار کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، انبیاء آ کر یہ بتلاتے ہیں لوگوں اس راستے پر چلو، تمہارا رب خوش ہوگا، تمہیں تمہارا رب ملے گا، اس کی خوشنودی ملے گی. اور لوگوں اس راستے پر مت چلو، اس راستے میں تمہارا رب ناراض ہوگا اور اس کا انجام جہنم ہے. انبیاء کرام کا کام یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جو انبیاء آ کر اتنا بڑا احسان کرتے ہوں کہ ہمارا حقیقی نفع اور ہمارا حقیقی نقصان ہم کو بتلاتے ہو، اور سب سے بڑا احسان یہ کرتے ہو کہ ہم کو ہمارے خالق اور ہمارے مالک کی پہچان کراتے ہو، اس کی معرفت کراتے ہو، ان سے بڑھ کر اور کون ہمارا محسن ہوگا. اسی لیے انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا ہر انسان پر فرض ہے. تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے. ہم چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، لیکن ہمارے اوپر ضروری ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں جتنے انبیاء آئے ہر نبی کی نبوت کو ماننا فرض ہے ہمارے اوپر. اگر ہم بعض نبیوں کی نبوت کو مانیں اور ایک دو نبیوں کی نبوت کا انکار کریں، مومن نہیں رہیں گے، العیاذ باللہ. ایمان کے لیے ضرور ہے ہر نبی کی نبوت کو صحیح مانو. ہاں، پیروی اس نبی کی شریعت کی کریں گے جس نبی کی امتی بن کر پیدا ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر ضروری تھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں پر فرض تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان کی شریعت کی پیروی کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو قیامت تک رہیں گے ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں. لیکن ماننا تمام نبیوں کو ہے، اس لیے کہ ہر نبی نے انسانیت کے اوپر بڑا احسان کیا ہے. تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کرے. محبت کہتے ہیں طبیعت کا کسی چیز کی طرف ایسا میلان جس میں لذت محسوس ہو، اس کو محبت کہتے ہیں. اور یہ محبت اگر بڑھ جائے، اس کا غلبہ ہو، اس میں اور زیادہ شوق کا غلبہ ہو تو اس کو عشق کہتے ہیں. شریعت نے ہم کو، یعنی اللہ کے نبی نے ہم کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے ہم کو بچنے کے لیے کہا ہے. اسی کا نام شریعت ہے اور اس کی پابندی کرنے کا نام اطاعت ہے. اطاعت جو آدمی یہ کرتا ہے کہیں گے یہ آدمی عمل کا پابند ہے. جو چیزیں لازم ہیں ان کو پورے کرتا ہے اور جن چیزوں سے اس کو بچایا گیا ہے، بچنے کو کہا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کا مطلب کہ آدمی عمل کا پابند ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے محبت کے باب میں سب سے بڑی چیز اور محبت کا سب سے بڑا اثر جو ہے وہ اطاعت ہے. آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی اطاعت نہ کرے، اس کے حکموں سے غفلت برتے، تو یہ دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا بوتی اور فرمانبردار ہو جاتا ہے. تو اطاعت، بات ماننا، یہ محبت کا سب سے پہلا اثر ہے. آدمی اپنے محبوب کی رضا کو غیر محبوب کی رضا کے اوپر ترجیح دے کہ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے اور شیطان یا میرا نفس مجھے اس کام کی طرف دعوت دے رہا ہے. نفس اور شیطان کی بات ماننے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ میرے محبوب حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے تو مجھے انہی کی بات ماننی ہے، چاہے نفس پر ناگواری ہو، چاہے نفس پر بوجھ ہو. اس بوجھ کو برداشت کرنا ہے. اس بوجھ کو برداشت کرنے کا نام اور اس مخالفت کا نام ہی مجاہدہ ہے. یہ جو کہتے ہیں مجاہدہ نفس، اس کا مطلب یہی ہے. مجاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ننگے پیر دھوپ میں زمین کے اوپر تپتی ہوئی زمین پر چلائیں. ایسے مجاہدات مطلوب نہیں ہیں. نفس میں جو تقاضے اللہ کے حکم کے خلاف پیدا ہو، وہاں یہ سمجھ کر کہ میرے محبوب کے خلاف یہ تقاضا ہے، میرے محبوب کی منشا کے خلاف ہے، مجھے اس پر ہرگز چلنا نہیں. تھوڑی دیر مجھے لذت محسوس ہوگی اور میرا نفس خوش ہوگا، لیکن اللہ ناراض ہوں گے. ایک محبت آدمی کو اپنے مال سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے. تجارت کرنے والے کو جس تجارت پر اس کی محنت لگی ہے اس کو اپنی تجارت سے محبت ہوتی ہے. کسی کو اپنے خاندان سے، خاندان والوں سے محبت ہوتی ہے. تو یہ مال اسباب کی محبت، اولاد کی محبت، یا اولاد کو ماں باپ سے جو محبت ہے، رشتہ داروں سے جو آپس میں محبت ہوتی ہے، یہ محبت کی ایک قسم ہے جس کو محبت طبعی کہتے ہیں، طبیعت کے تقاضے سے. کیونکہ جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے خاندان کے ہیں یا پتہ چلا کہ یہ ہمارے محسن ہیں تو ان سے آدمی کی طبیعت ان کی طرف مائل ہوگی. ماں باپ کو اولاد سے اور اولاد کو ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ طبیعت کے تقاضے سے، اس کو کہتے ہیں حب طبعی. اور ایک محبت ہے عقل کے فیصلے سے محبت کرنا. ہماری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، اب عقل اس کی طرف متوجہ ہوئی اور آدمی کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوئی اور اس کی طرف میلان پیدا ہوا.
مثلا بیمار ہوئے، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس بیماری میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا مفید رہے گا، اس ڈاکٹر سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن اپنی بیماری کے علاج کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے علاج تجویز کیا، دوائی دی، دوائی بہت کڑوی ہے، بہت مہنگی ہے، خرید کر لائے، اس کو پی بھی رہے ہیں، اس دوا کو بالکل ناغہ نہیں کرتے، جو وقت بتایا ہے جیسے بتایا اسے پی رہے ہیں، اور فائدہ محسوس ہوا، تو آدمی کا قلبی میلان اس ڈاکٹر کی طرف ہوگا، اس کی تعریف کرے گا، اس کو یاد رکھے گا، کیونکہ اس کے علاج سے بیماری دور ہو رہی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر سے اب جو محبت پیدا ہوئی، یہ محبت عقلاً ہے، کیونکہ اس میں اسی طرح اس نے جو کڑوی دوا دی ہے، جس دوا کے پیچھے اپنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اس پیسے سے، اس دوا سے بھی جو محبت ہوگی یا آدمی اس کو دل میں جگہ دیتا ہے، اس کی طرف جو میلان ہوتا ہے، یہ بھی عقلی محبت ہے، طبعی نہیں۔ کوئی آدمی دوا مزے کے لیے نہیں کھاتا، صحت کا ذریعہ ہے اس لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ محبت اس لیے ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، اسی نے ہم کو وجود بخشا ہے، وہی ہمارا وجود باقی رکھے ہوئے ہے، وہی ہماری جسمانی، ہماری روحانی تربیت کا انتظام کرتا ہے، اور وہی ہم کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہم تک بتانے والے، ہم تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ تو یہ محبت یہ عقل کے فیصلے سے ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حب عقلی، عقل کے فیصلے سے۔ آدمی کو جب اپنا فیصلہ، اپنا فائدہ کسی نے بتایا، تو جس نے فائدہ بتایا ہے، جو احسان کر رہا ہے، اس سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ عقلاً آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو اس کا احسان ہے اس لیے محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی محتاج ہے، ایک شخص نے چپکے سے اس کی حاجت روائی کر لی، یہ پہلی مرتبہ اس شخص نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تو جس پر احسان کیا گیا، جس کی حاجت پوری کی، وہ حاجت پوری کرنے والے کو کبھی بھولے گا؟ اس کا شکریہ ادا کرے گا، جب بھی ملے گا اس سے بہت ہی نیاز مندی کا معاملہ کرے گا، اس کا احسان مانے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ تو ایک تو محبت ہوتی ہے احسان کی بنیاد پر۔ محبت کا دوسرا سبب ہے خوبصورتی۔ کسی میں خوبصورتی کسی چیز میں ہوتی ہے تو ہماری طبیعت اس کی طرف جاتی ہے۔ کسی شخص میں خوبصورتی ہے تو اس کی طرف، کسی چیز میں خوبصورتی ہے تو اس کی طرف خواہ طبیعت لپکتی ہے۔ اور محبت کا تیسرا سبب ہے کمال۔ جس چیز کے اندر، جس آدمی میں کمال ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت اس صاحب کمال کی طرف مائل ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف فنون میں جنہوں نے کمال حاصل کیا اور ان کا نام ہے اس میدان میں، تو ہم اگر اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اوہو یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، یہ اس فن کا اتنا بڑا آدمی ہے، حالانکہ وہ ہم کو نہیں پہچانتا، لیکن ہم نے اس کا تذکرہ سنا، ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا تو ہمیں خامخواہ ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ترغیب دینے کے لیے نہیں۔ بہت سے کھیل ہوتے ہیں، کھیل کے کھلاڑی اپنے فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور ان کی شہرت ہوتی ہے، تو ادھر ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اگر راستے میں ملے تو ہماری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ہم اپنا زندگی کا قیمتی وقت ان کے کھیل کو دیکھنے میں یا ان کے کھیل کے تذکرے کرنے میں گزارتے ہیں۔ یہ طبیعت کیوں مائل ہوئی؟ اس کے اندر ایک کمال ہے اس بنا پر۔ تو محبت کے 3 سبب ہوئے، احسان جس کو نوال بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جمال خوبصورتی، اور تیسرا سبب ہے کمال۔ اللہ رب العزت کی ذات میں یہ تینوں کے تینوں سبب پورے پائے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے محسن ہیں، بلکہ پوری کائنات کو وجود دینے کا احسان عظیم انہوں نے فرمایا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے،
ہمارے جسم کا بھی وجود نہیں، ہماری روح کا بھی وجود نہیں تھا. انہوں نے ہم کو وجود بخشا. وہ چاہتے تو ہمیں پتھر بناتے، ہمیں کوئی گھاس پھوس بنا دیتے، ہمیں کوئی حیوان جانور بنا دیتے. نہیں، ہم کو اشرف المخلوقات میں بنائے. وہ چاہتے ہمیں کسی بھی گھر میں پیدا کر دیتے، کسی بھی حالت میں پیدا کرتے، لیکن نہیں، ہم ان ماں باپ کے اولاد بن کر پیدا ہوئے جن سے ہم کو بہت محبت ہے اور ان کو ہم سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے بیٹھو گے تو اس کو تم شمار نہیں کر سکو گے. آدمی اپنے جسم کے اندر خالی ظاہر میں غور کرے اس کے کتنے احسانات، اور جسم کے اندرونی نظام میں غور کرے اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات، اس کو کوئی کبھی سوچ کر پورے احسانات کو پورے گن نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارے وجود پر، پھر ہمارے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہمارے چاروں طرف میں وہ انتظام کیا ہے. اس میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے اور ہزاروں نہیں کروڑوں احسانات سامنے آئیں گے. نہ اس دنیا کو بہت ٹھنڈا برف جیسا بنایا، نہ اس دنیا کو بہت آگ جیسا گرمی کا گولا بنایا، ایسا بنایا جس میں ہم رہ سکتے ہیں. روشنی کے لیے، حرارت کے لیے سورج کا انتظام، سورج کی شعاعوں کے اندر جو زہر ہے اس کو اوزون کے ذریعے سے اس کو روک دیا. اب ہمارے پاس صرف اس کی گرمی اور اس کی شعاعیں آتی ہے جس سے ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تحقیق کرنے والوں نے تحقیق سے بتایا کہ کچھ کلومیٹر کے بعد آسمان کے یعنی فضا کے اندر اوزون کا گیس کا پوری تہ بچھائی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف، دنیا کے چاروں طرف، وہاں سے شعاعیں چھن کر آتی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو سورج کی گرمی ہمارے بدن کے اندر اور تمام جانوروں کے جسم کے اندر وہ خطرناک بیماریاں پیدا کرتی کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا. سورج بھی اگتا ہے اس وقت اس کے اندر گرمی بہت کم ہوتی ہے، بہت شدید گرمی کچھ وقت تک، کچھ گھنٹے رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر سورج چھپ جاتا ہے، دنیا کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ کچھ آرام کرتے ہیں. اگر سورج طلوع رہتا تو ہمیں آرام کرنے کا موقع ملتا، اتنے سکون سے آرام نہ کر سکتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدوباش کے لیے، ہماری زندگی کی ظاہری ضرورتوں کے لیے کتنا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ ہماری روح کی ضرورتوں کے لیے، ہماری روحانی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی بہترین ہستیاں، جن کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے، ان مقدس ہستیوں کو جو کبھی گناہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو میرا راستہ دکھاؤ، میرے بندوں کو بتاؤ میں کیا چاہتا ہوں. صرف ایک صحیفہ نہیں دے دیا کہ لو پڑھو، اس کا ترجمہ کر لو، سمجھ لو اور زندگی گزارو. نہیں، نبیوں کو ہر قوم میں نبی بھیجے گئے اور ان نبیوں نے پوری محنت کر کے، پوری کوشش کر کے، مجاہدے برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. قیمتی آدمی کو کوئی قربانی کے لیے پیش نہیں کرتا، اس کو بچایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے قیمتی بندوں کو اس کام پر لگایا، میرے بندوں کو ہدایت کے راستے دکھاؤ. بتائیے کتنا بڑا احسان. اور کوئی دور خالی نہیں رہا جس میں دنیا والوں کو ہدایت کا سامان اللہ رب العزت کی طرف سے نہ دیا گیا ہو، اس کا انتظام نہ کیا گیا ہو. یہ اللہ رب العزت کے احسانات ہے. اور اللہ رب العزت کے اندر جمال، ان کے جمال کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ کے اندر جمال بھی کمال درجے کا ہے. اس کا ہم کو پورا احساس تو تب ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی.
اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس وقت تو اس کے جمال جہاں آرا کا ہم کو صحیح ادراک ہوگا. تو اس کے اندر جمال بھی کامل درجے کا، اور اللہ رب العزت کے اندر جتنی صفات ہے وہ اپنی ذات سے کامل ترین ہے اور اپنی تمام صفات کے اندر کمال رکھتے ہیں. ان کا علم کامل، ان کی قدرت کامل، ان کے اندر حیات کامل، ان کا ارادہ کامل، ان کے اندر سمع کامل، سننے کی طاقت کامل، ان کے اندر دیکھنے کی طاقت کامل. یہ اللہ تعالیٰ کی جو 8 صفات ہے، سننا، دیکھنا، اور اسی طرح سے قدرت، علم، حیات، ارادہ اور کلام اور خلق، پیدا کرنا، ان تمام میں اللہ رب العزت کو ایسا کمال حاصل ہے کہ اس کی برابری کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی قابل. تو جس ذات کے اندر اسباب محبت مکمل طور پر پائے جاتے ہو، تینوں پائے جاتے ہو، اور تینوں اعلیٰ درجے کے اور آخری درجے کے کمال والے پائے جاتے ہو، اس سے محبت کرنا ضروری کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے محبت کرنا ضروری ہے. ہاں، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت عقلاً تو ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر اپنے پروردگار سے محبت طبعی طور پر بھی ہوتی ہے. جیسے ماں باپ سے محبت اولاد کو ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس درجے کی محبت بھی ان میں ہوتی ہے. لیکن یہ حب طبعی دبی ہوئی ہوتی ہے، حب عقلی ان کے اوپر غالب ہوتی ہے. ہر وقت یہ نظر نہیں آتی، ظاہر نہیں ہوتی اللہ کے بعض بندوں میں. میرے بھائیوں، یہ تفصیل میں نے اس لیے ذکر کی کہ ہم سب کے سب، بولنے والا بھی اس میں شامل ہے، ہم عام طور پر اس بات میں گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ برابر اعمال کی پابندی نہیں ہوتی. فرائض میں بھی ہم کو مشقت ہوتی ہے، فرائض کو ادا کرنے میں بھی، سنتوں کی پابندی کرنے میں بھی طبیعت چلتی نہیں ہے. ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت میں بھی جی چاہتا ہے، کبھی ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس ارادے کے اوپر پھر ہم 2-4 دن سے زیادہ اس کے اوپر جم نہیں سکتے ہیں. یہ ہم سب کو ایسی حالت پیش آتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ ہمارے مشائخ نے یہاں بہت باریک ایک بات بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ایک ہوتا ہے عمل جس کی ہم کوشش کرتے ہیں، اچھا عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ایک ہے، دیکھیے، عمل، اور ایک ہے نفس عمل کرنا، اور ایک ہے عمل کرنا محبت کی بنیاد پر، محبت کے تقاضے سے سرشار ہو کر محبت کے جذبے کے ساتھ عمل کرنا. دونوں میں فرق ہے. ایک مثال پہلے سمجھے. آج سے چند سال پہلے جب ریل گاڑی کے ساتھ ڈیزل انجن نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ انجن ہوتا تھا کوئلوں سے چلنے والا، اس میں پانی کی ایک ٹنکی ہوتی تھی، اس کے نیچے آگ دہکتی تھی، اور پانی کی ابلنے سے جو بھاپ بنتی تھی، اسٹیم، وراڑ، تو اس کو پھر ایک ٹنکی میں پیک کر کے پھر اس کو اس ریل گاڑی کے انجن کے پہیوں پر تیزی سے اس کے اوپر چھوڑا جاتا تھا، جس کے دھکے سے وہ پہیا گھومتا تھا اور وہ انجن چلتا تھا پٹری کے اوپر. وہ پٹری پر کھڑا ہوگا، پٹری پر چلنا آسان ہوتا ہے، گھومنا پہیوں کا. تو پھر اس کے پیچھے جتنے ڈبے ہوتے ہیں، ڈبوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب اس انجن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اب اس کی جگہ پر ڈیزل انجن آ گیا، اب اس کے جگہ پر الیکٹرک یہ انجن آ گئے. تو وہ بھاپ سے چلنے والی جو ریل ہوتی تھی اس کو ذہن میں رکھیے. 3 چیزیں ہیں: ریل کے ڈبے ہیں، ریل کا انجن ہے، پھر اس کے نیچے پہیے ہیں، اور وہ پہیے پٹری کے اوپر، ریلوے کی جو لائن ہے اس کے اوپر لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر اس ریل کو کھڑا کیا گیا ہے. اب اگر اس ریل کے اندر، اس انجن کے اندر بھاپ ہے، اسٹیم اس کے اندر موجود ہے، اور اس اسٹیم کو اگر چھوڑا گیا اس کے پہیوں پر، اس کے ویل پر، تو پہیے چلیں گے اور وہ ریل چلے گی، دوڑے گی بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن 3 چیزیں ضروری ہے: ریل کے پہیے ہوں،
اور پہیے پٹری پر ہو اور اس کو بھاپ سے چلایا جائے، فورس سے چلایا جائے۔ کسی جگہ پر انجن تو ہے، اس میں جو بھاپ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس سے انجن خالی ہے، آگ جلائی نہیں گئی، اور اس کے ٹینک کے اندر بھی اسٹیم اسٹاک نہیں ہے۔ اب اس کو چلانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو دھکا دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ مل کر اگر دھکا دیں گے تو چونکہ پٹری پر ہے اس لیے انجن چلے گا، لیکن بہت رفتار سے نہیں، سست رفتار سے چلے گا۔ لیکن اگر بھاپ ہے تو چھوڑتے ہی وہ انجن دوڑے گا کہ پیچھے چلنے والے دوڑنے والے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر انجن میں بھاپ ہے لیکن پہیے نہیں ہیں اور بھاپ کو اگر چھوڑا جائے تو وہ انجن چلنے والا نہیں ہے، وہ وہیں کھڑا رہے گا، بھاپ کے چھٹنے کی خالی آواز آئے گی، شو شا ہوگا، آواز آئے گی خالی، اس لیے کہ پہیے ہی نہیں ہیں۔ جب پہیے نہیں ہیں تو وہ انجن چلے گا کیسے؟ چلنے کے لیے واسطہ تو پہیے ہے نا۔ اگر انجن میں بھاپ بھی ہے، پہیے بھی ہے اور بہت تیزی سے چل رہا تھا، اچانک یہ انجن کسی وجہ سے پٹری سے اتر گیا تو کیا تباہی مچے گی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اندر بیٹھنے والے سارے لوگ، ڈرائیور بھی، مسافر بھی، ڈبے ٹکرا جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، اور کتنی موتیں ہو سکتی ہے، کتنے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، ایسے حادثات ہم سنتے ہیں۔ بس اسی طرح سمجھیے میرے بھائیوں، اگر ہم عمل کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا دل محبت الہی سے خالی ہے تو یہ اس انجن کی طرح ہے جس میں بھاپ نہیں ہے، بس اس کو چند لوگ مل کر دھکے دے رہے ہیں تو دھکے کے زور سے انجن چلتا ہے، اور پھر جیسے دھکا دینے والے تھک گئے اور رک گئے تو وہ انجن وہی کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور اگر محبت الہی ہے، محبت الہی کی اسٹیم ہے اندر میں، اور پھر اس انجن کو اس اسٹیم کی مدد سے چلایا جا رہا ہے، تو یہاں ایک شرط ہے کہ اس کے پہیے ہو اور وہ انجن ریل گاڑی کے پٹری کے اوپر اور لائن کے اوپر ہو تو وہ دوڑے گا، بڑی تیزی سے دوڑے گا۔ اسی طرح اگر آدمی کے اندر اللہ کی محبت ہے، صحیح معنوں میں ہے، اور اس کی لائن شریعت کی لائن ہے، صراط مستقیم پر وہ ہے، شریعت کی پیروی کر کے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو یہ محبت اس کے عمل کو بڑھائے گی اور اس کے عمل کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے گی، اس آدمی کو عمل کے اندر کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ بعضے لوگ اللہ کی محبت کے نام پر کچھ رسم و رواج کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ اشعار اور ان کے قوالیوں کا رواج ہوتا ہے تو سنایا جاتا ہے، لیکن ان کی لائن نہیں ہوتی ہے شریعت کی پیروی نہیں کرتے ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، یا کہو چلنے کے لیے پہیے نہیں ہیں، تو ان کے اندر صرف محبت کے جذبات میں وہ هو الحق کے نعرے لگاتے ہیں، الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان کی گاڑی ذرا بھی چلتی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے انجن میں اسٹیم ہو لیکن اس کے پہیے ہی نہ ہو، یہ ایسا ہے۔ ان کی گاڑی ذرا بھی، وہ اللہ سے قریب نہیں ہوتے، دین کے نام پر اور ذکر کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان کے یہاں ہوتے۔ بس محبت دل کے اندر ہو اور صراط مستقیم یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم عمل کر رہے ہو، شریعت کے مزاج کے مطابق عمل کر رہے ہو، تو اب عمل کی گاڑی چلے گی اور دوڑے گی۔ اسی کو ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ آدمی کے اندر محبت ہوتی ہے تو محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے طاعات کرنا، عمل کرنا، اور عمل کے اندر جتنی مشقتیں پیش آتی ہے ان مشقتوں کو برداشت کرنا،
آسان ہو جاتا ہے. صرف آسان نہیں ہوتا، ان مشقتوں میں آدمی کو لطف آتا ہے. میرے مولا کی طرف سے، میرے مولا کے لیے عمل کرنے میں مجھے یہ مشقت پیش آ رہی ہے. دیکھیے چھوٹی سی مثال جس کو آج کل ہم سب لوگ، چاہے ہم کچھ بھی ہے، کتنے بھی عمل سے گئے گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے میں تو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، صبح سے لے کر شام تک. سحری میں جتنا بھی کھایا وہ تو چند گھنٹوں میں ہضم ہو گیا. نیند سے اٹھے 2-3 گھنٹے کے بعد پھر سے پیاس لگ رہی ہے، لیکن پیاس کے تقاضے کے باوجود پانی پی نہیں رہے. تو یہ مشقت ہے. اس مشقت کو ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ہم سب نے سمجھ لیا ہے کہ روزہ اللہ کا حکم ہے. بس میرے بھائیوں، یہ ہے مشقت. اس طرح کی ہر مشقت، گناہ سے بچنے کی جو مشقتیں اور کلفتیں پیش آئے گی، جس دل میں جو تقاضے پیدا ہوں گے گناہ کرنے کے، اور طبیعت اور نفس اس کی طرف چلے گی، لیکن اس کے اوپر آدمی پاؤں رکھ دے گا اور اپنے دل پر پتھر رکھے گا کہ نہیں، مجھے یہ گناہ کر کے اپنے مولا کو ناراض نہیں کرنا. جو خدا میرے محسن ہیں اور جنہوں نے میرے ساتھ ہزار احسانات کیے اور کر رہے ہیں، مجھے ان کا حکم نہیں توڑنا. تو محبت کا بڑا اثر ہے گناہوں سے بچنا. گناہوں کی نفرت دل میں آتی. آدمی کو ہر مصیبت برداشت کرنا پھر آسان ہوتا ہے، فاقے برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، اور فاقوں کے حالت میں بھی وہ آدمی اللہ کے شکر ادا کرتا ہے. اس کی زبان پر شکایات نہیں ہوتی. اس کے گھر میں بیماری ہے، اس کے گھر میں حادثات ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میرے لیے یہ حالت تجویز کی ہے، میں اس پر خوش ہوں، کیونکہ خدا سے محبت پیدا ہو گئی. دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا نہیں ہے عطا. اللہ کی طرف سے، اللہ ہمارے محبوب، ہمارے دوست اور ولی ہیں، ان کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت نہیں، وہ عطا ہے اس کی. ہمیں نہیں معلوم اس میں اس نے ہم کو کیا نوازنا چاہا ہے اور ہم کو ہمارے کتنے درجات بلند کرنا چاہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. وہ تو جب اس کا اجر و ثواب ملے گا تب جا کر پتہ چلے گا کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے پہلے سے کیا فیصلہ فرمایا تھا. ہمیں دنیا میں تھوڑا سا ناگوار گزر رہا تھا. آدمی کے دل میں جب محبت ہوتی ہے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات میں لذت آتی ہے. اب وہ آج دیکھیے ہم سب کا حال یہ ہے کہ دعا میں جی لگتا نہیں ہے. دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی خیالات آتے ہیں اور جلدی سے دعا چھوڑ کر ہم جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ دل میں اللہ کی صحیح محبت پیدا نہیں ہوئی. اگر محبت پیدا ہوئی تو آدمی بہانے تلاش کرے گا، موقع تلاش کرے گا کہ کہاں مجھے تنہائی ملے اور اپنے پروردگار سے میں مناجات کا رشتہ قائم کر لوں. اس کو وقت کم پڑے گا پھر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے میں. محبت اللہ کی جب پیدا ہو جائے گی تو آدمی کے اندر طاعتوں کی لذت، اس کو نمازوں میں لذت آئے گی، تلاوت میں لذت آئے گی. اس کو تسبیح پڑھنے کے اندر تسبیح گن گن کر نہیں، ایک تسبیح مجھے نہیں پڑھنی، مجھے دن میں کتنی تسبیحیں پڑھنی ہیں، اب وہ یہ کرے گا. اب اس کے لیے موقع ڈھونڈے گا. ایک طرف آدمی غفلت میں پڑا ہوا آدمی چاہتا ہے کہ دوست ملے اور ان سے بیٹھ کر باتیں کریں، اور یہ آدمی پھر چاہے گا کہ دوست نہ ملے تاکہ مجھے اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملے. یہ فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مناجات کرتا ہے، طاعات کرتا ہے اور بڑے والہانہ انداز میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ دن بدن اللہ سے قریب تر ہوتا جائے گا. تو قرب کی لذت، اب اس کو مناجات کی لذت، اس کو ایک طرف اطاعت کے اندر لذت اور اللہ سے قریب ہونے کی لذت اس کو مل رہی ہے. اب خوشی کو بھی وہ سمجھے گا خوشی کا موقع ہے، یہاں شکر ادا کر کے اللہ کا قریب ہوگا، اور پریشانی اور تکلیف یا حادثے میں صبر کر کے اللہ سے قریب ہوگا. وہ کہے گا کہ حادثہ میرے لیے شکوہ شکایات کے لیے نہیں، میرے لیے صبر کا موقع ہے. صبر کروں تاکہ میرا پروردگار میرے صبر پر مجھے اجر دے اور مجھ کو اپنا مقرب بناوے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. مضمون ابھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل پورا کریں گے. ابھی صرف اتنی بات عرض کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت، ظاہر بات ہے کہ ہم نے اتنی جو تفصیل سنی،
ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا اور یہ چاہت پیدا ہوگی کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے۔ اس کو پیدا کرنے کا طریقہ میرے بھائیوں ہے، ایک تو علم دین ضرورت کے بقدر سیکھنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم دین تو سیکھیں گے طلبہ، یعنی بچے مکتب میں یا مدرسوں میں داخل ہوئے، وہی جنہوں نے مکتب پڑھنے کے بعد ادارے میں داخلہ نہیں لیا، وہ اسکول کالج میں جاتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہم علم دین سیکھنے سے آزاد ہو گئے۔ جو بڑا ہو گیا، جوان ہوا، نکاح ہو گیا، ادھیڑ عمر کو پہنچا، بڑھاپے کو پہنچا، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب علم حاصل کرنا تو میرے بیٹوں کا، پوتوں کا کام ہے، نواسوں کا کام ہے، میں علم یعنی دین کی تعلیم لینے سے میں تو آزاد ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم دین بوڑھا بھی حاصل کر سکتا ہے، علم دین ضرورت کا جوان بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ادھیڑ عمر کا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کو مدرسے میں نہیں جانا، آپ کو کہیں داخلہ نہیں لینا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کے زندگی میں سے آپ کچھ وقت تو نکالیے اپنی ضرورت سمجھ کر تھوڑا سا دین سیکھنے کے لیے۔ اس کی بھی شکلیں ہو سکتی ہے۔ تو دین سیکھتا ہے آدمی تو اس کو ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے پھر تیار ہوگا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کامل طور پر کرنے کا تہیا کر لے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے، پوری ماننی ہے، پوری ماننی ہے۔ اس کے اندر نفس پر بوجھ پڑے گا، نفس کتنی جگہوں پر تیار نہیں ہوگا، لیکن وہی نفس کو اس کے لیے مجبور کرے۔ شروع میں مجاہدہ ہوگا، پھر نفس خود ہی ساتھ دینے لگے گا، اور پھر نفس کا بھی ساتھ ملے گا، اور آدمی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے طور پر کرنے لگے گا۔ تیسرا کام ہے خلوت میں بیٹھ کر اللہ کرنا۔ آج ہم نے اس کو اپنی زندگی میں بالکل جگہ نہیں دی۔ ہم کبھی تسبیحات پڑھتے ہیں تو چلتے، وہ بھی دن میں 3-4 مشکل سے ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تسبیحات پڑھ لی۔ نہیں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اس کے احسانوں کو یاد کرنا، اور اس کے احسانوں کے سامنے اپنے قصوروں کے اوپر رونا، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پر، گھر میں اللہ نے جتنے احسان کیے ہیں، جن احسانوں سے ہم مزے اڑا رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، ان کو یاد کرے، اور اللہ رب العزت کی ہم کتنا شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں، ان احسانوں کے مقابلے میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، اس کو یاد کرے، اپنی کوتاہی پر پھر آنسو بہائے۔ تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کو سوچنا اور اپنے برتاؤ پر غور کرنا، اور اس کے لیے 2-3 دعائیں ہیں جو الحزب العظم کے اندر آئی ہے، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ جو حضرات عربی پڑھ سکتے ہیں ان کو عربی میں یاد کرنی چاہیے، بہت قیمتی دعائیں ہیں، اور جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ اس دعا کا مفہوم اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے۔ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت کے قریب کر دے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، عمل کی محبت، جب عمل آئے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ ہماری ضرورت کی دعا ہے کہ نہیں؟ اس کو مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک واسطہ اور ذریعہ ہے اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اپنی زندگی کا رخ صحیح کر چکے ہیں، ان سے محبت کرے، ان کے اوپر تنقیدیں نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کی توہین نہ کرے، ان کی غیبت نہ کرے، بلکہ ان کی تعظیم کرے، ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھے، اس نیت سے کہ ان کے پاس بیٹھوں گا میرے اللہ کی محبت کے اندر، میرے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونے میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ دعا میں مانگا گیا ہے، اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، اور ایسے لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن لوگوں کو تجھ سے محبت ہے۔ وحب عملی یقربنی الی حبک،
اور ایک دعا ہے اللہم انی اسألوک حبک اللہم اجعل حبک احب الاشیاء